تھائی لینڈ کا علاقہ اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں کے لوگوں نے پہلی دفعہ کانسی کے اوزار و ہتھیار استعمال کیے۔ اس سے پہلے انسانوں کے ہاں پتھر کے ہتھیار استعمال ہوتے تھے۔ پتھر سے کانسی اور پھر کانسی کے بعد ہتھیاروں نے لوہے کا لبادہ اوڑھا۔ تھائی لینڈ کی تہذیب میں بہت پہلے سے پالتو جانوروں کا رواج رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے قبل از تاریخ مچھلیاں پکڑنے اور درختوں کی چھال اور ریشہ دار درختوں سے کپڑا بننے اور چاول کی فصل اگانے کا انتظام کیا۔ تھائی لینڈ کے ابتدائی باسیوں نے یہاں ابتدائی طرز کی ریاستیں بھی بنائیں اور دور دور کے فاصلے پر انسانی نفوذ کی بستیاں آباد کی، خاص طور پر 6 سے 9 صدی عیسوی کے دوران یہاں کے تہذیب و تمدن نے بہت ترقی کی۔ تھائی لینڈ ایشیا کا واحد ملک ہے جس نے غیر ملکی غلامی کبھی قبول نہیں کی، اور یہاں پر فاتحین تو داخل ہوئے لیکن آقا کبھی داخل نہ ہوئے۔ 1782 عیسوی سے 1932 عیسوی تک یہاں طویل ترین بادشاہت کا دور رہا۔ تب کے بعد سے سولو فوجی حکمران یہاں کی کرسی اقتدار پر براجمان رہے۔ اس دوران ایک مختصر وقت تک اس ملک کا نام سیام بھی رہا، لیکن اس قبول لیام نہ ہونے کے باعث پھر سے تھائی لینڈ بھی کہا جانے لگا۔ تھائی لینڈ میں 32% آبادی شہروں میں مقیم ہے اور ان میں سے بھی 10% صرف بینکاک شہر کی رونق ہے، جس کے باعث یہ ملک کا سب سے بڑا شہر مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے بہتر معاشی مواقع کا حصول دیہاتی آبادی کے بہت بڑے حصے کو شہروں کی طرف کھینچ لایا تھا، اور بہت سے لوگ تو مستقل طور پر یا عارضی طور پر ملک چھوڑ کر سمندر کے پار کی دوسری دنیاؤں میں آباد ہو گئے تھے۔ تھائی لینڈ کی 40% آبادی تھائی زبان بولتی ہے اور یہی یہاں کی سرکاری زبان بھی ہے۔ یہ زبان تھائی حروف ابجدی میں لکھی جاتی ہے اور زبان کے ادب کا معلوم تاریخ میں 13ویں صدی میں مسیحی سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد انڈے اس سے قدیم تر ہیں۔ تھائی لینڈ پڑھے لکھے لوگوں میں انگریزی کا رواج بھی ہے، لیکن بہت کم۔ انگریزی سے زیادہ چینی زبان یہاں پر مروج ہے، جبکہ چینی، انگریزی اور جاپانی زبانیں عام طور پر کاروباری طبقوں میں خط و کتابت کے ذریعے کے طور پر بکثرت استعمال کی جاتی ہیں۔ لوگوں کی اکثریت بدھ مت کی پیروکار ہے۔ تھائی لینڈ میں زراعت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ 1980 عیسوی کے بعد سے صنعتی ترقی نے زراعت کی مدد سے ملکی پیداوار کو 4 چاند لگا دیے، تاہم زرعی ترقی کی نسبت صنعتی ترقی نے قومی پیداوار کے اضافے میں برتر کردار ادا کیا ہے۔ سب سے اہم اور نقدآور فصل تو چاول کی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ گنا، مکئی، ربڑ، سویابین، کھوپرا اور دیگر مختلف انواع کے پھل بھی یہاں کی پیداوار فصلیں ہیں۔ صنعتی ترقی سے پہلے چاول کی فصل یہاں سے دوسرے ملکوں کو فروخت کی جاتی تھی اور یہ ملکی ذرائع مبادلہ کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اب بھی اگرچہ چاول بہت بڑی مقدار میں برآمد کیا جاتا ہے، لیکن بہت سی دیگر زرعی مصنوعات بھی بیرونی آمدنی کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ لوگوں کی اکثریت بدھ مذہب کی پیروکار ہے۔ تھائی لینڈ میں زراعت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ تھائی لینڈ کا بادشاہ یہاں کا آئینی حکمران ہے اور افواج کا نگران اعلیٰ بھی۔ اس کے باوجود بادشاہ اپنے اختیارات کم ہی استعمال کرتا ہے اور اس کی حیثیت مشاورتی یا اخلاقی دباؤ کی سی ہوتی ہے۔